کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ علی کا صدقہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليس إذا خاضت لم تصلي ولم تصم ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام آبا اور درود پاک سے حضرانہ سے فرمائے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر الفقر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وذو جسم مختصر. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کلی خاتمہ کردہ وطن رد کنی برقبول منو دست و دامان آل رسول. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم روحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت عزت کے لائق قابل سب تقریب پیر طریقت راول شریعت حضرت علامہ سعادہ پیر میاں محمد جہانگیر صاحب سیدھا مجدور معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے محبوب کریم روحانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ العالمین سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پڑھ کر سب سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حسین خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے یا عید الفطر کی نماز کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے عیدگاہ کی طرف، تو آپ عورتوں کی جماعت سے گزرے تو فرمایا کہ اے بیویوں خوب خیرات کرو. یعنی عورتوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ اے بیویوں اے عورتوں خوب خیرات کرو کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ دوزخ والی ہو. یعنی عورتوں میں سب سے زیادہ کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی. اب انہوں نے عرض کیا حضور کیوں، ہم عورتیں کیوں کثرت کے ساتھ دوزخ میں جائیں گی؟ تو فرمایا کہ تم لان تان کرنے والی ہو، تم لان تان کرنے والی ہو اور تم میں کثرت ان عورتوں کی ہے جو اپنے خامن کی ناشکری ہے، خامن کی عزت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، اور تم سے بڑھ کر کوئی کم عقل دین پر، یعنی تمہارے لیے دین بھی کم ہے اور تمہارے لیے عقل بھی تمہارے پاس جو ہے وہ بھی کم ہے.
تمہارے لیے دین بھی کم ہے اور تمہاری عقل بھی کم ہے. اور پھر فرمایا کہ عقل مند آدمی کی مت کاٹ دینے والی تم عورتیں ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک تو تمہاری عقل بھی کم ہے, تمہارے لیے دین کے احکام بھی کم ہے, اور پھر فرمایا کہ عقل مند آدمی کی مت نے کاٹ دینے والی تم ہو. یعنی عقل مند آدمی کو بھی تم بے وقوف بنا دیتی ہو. اب جب یہ فرمایا تو عورتوں نے عرض کیا حضور ہمارے دین و عقل میں کمی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے دین میں بھی کمی ہے, ہماری عقل میں بھی کمی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آتی ہے, عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی گواہی ہے. عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ تو بات ہے کہ مرد اگر ایک ہو تو اس کی جگہ عورتوں کو دو ہونا چاہیے. تو جب یہ انہوں نے اعتراف کر دیا تو فرمایا کہ یہ عورت کی عقل کی کمی ہے, یہ عورت کی عقل کی کمی ہے. اور پھر فرمایا کہ کیا یہ درست نہیں کہ عورت حیض میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ یہ تو اسی طرح حکم ہے. تو فرمایا کہ یہ اس کی دین کی کمی ہے, اس کی دین کی کمی ہے. تو اب یہ جب بات سنی تو اب عورتیں کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو واقعی بات اسی طرح ہی ہے کہ ہم حیض میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی, روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. اصل میں یہ کس موقع پر کہا گیا؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے بھی صحیح یاد نہیں, غالباً عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عید پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے, اور اس وقت عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. اور پھر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عورتوں کو منع کر دیا گیا. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس آ کر کہا کہ اے عورتوں تم خوب خیرات کیا کرو. کیوں کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ تم دوزخ میں جانے والی ہو, بہت کثرت کے ساتھ. اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لعن طعن کرنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہے, اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی کام عطا فرمائی, دین بھی کام عطا فرمایا. اور عقل کی کمی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی گواہی پوری گواہی ہے, عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے. اور پھر فرمایا کہ دین کی کمی یہ ہے کہ مرد نمازیں پڑھ سکتا ہے, مرد روزے رکھ سکتا ہے, لیکن یہ دین کی کمی عورت پر ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فاما تکذیبه ایایا فقوله لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق بأهون علی من اعادته واما شتمه ایایا فقوله اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن له کفوا احد. وفی روایت ابن عباس واما شتمه ایایا فقوله لی ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبتا او ولدا. رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اسے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا. یعنی یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکل رہے ہیں. اور فرمان کس کے؟ اللہ تعالیٰ کا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور یہ اسے مناسب نہ تھا کہ وہ مجھے گالیاں دیتا ہے. یعنی
یہ انسان کو مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالیاں دے، یہ اسے درست نہیں ہے اس کے لیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے، یعنی حضور سے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے جھٹلاتا ہے، اس جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ یہ کہتے ہیں کہ رب مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا۔ یعنی کافر جو ہے نا جی، وہ اس وقت کہتے تھے یہ قیامت کے دن ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رب کا جھٹلانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چیز پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتی ہے، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ جب پہلی چیز کوئی نقشے ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کوئی ایجاد ہی نہیں ہے، تو پہلی دفعہ چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان مجھ کو جھٹلاتا ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ کر دیے جائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوبارہ بنانے سے زیادہ مشکل ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا۔ اگر میں نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آیا کہ اس کی گالی، یعنی وہ جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی یہ بکواس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی۔ یعنی یہ عیسائی کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ وہ اس طرح کی کافی ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی اس طرح کہتا ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے، وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ اب یہ کیسے جی گالی کس طرح ہوئی؟ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم کسی پاک باز نیک صالح لڑکی پر الزام لگا دیں اور اس کا نکاح بھی نہ ہوا اور کسی بچے کی نسبت اس کی طرف کر دیں تو اس کے لیے گالی ہے نہیں، اس کے لیے گالی ہے نہیں۔ کسی پاک باز نیک صالح لڑکی کی طرف کسی بچے کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے حالانکہ اس کا نکاح ہی نہ ہوا ہو تو یہ اس کے لیے گالی ہے اور بہت بڑی گالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو ایک عورت ہے کہ جس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، لیکن تم اس کی طرف اگر یہ نسبت کر دیتے تو اس کے لیے بہت بڑی گالی ہے۔ تو میں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوں، میں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوں، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں جنا گیا اور نہ ہی میں نے کسی کو جنا، نہ ہی میں نے کسی کو جنا، اور کوئی بھی میرا ہمسر نہیں ہے، کوئی بھی میرا ہمسر نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابن عباس کی روایت میں یوں ہے کہ اللہ انسان کا مجھے گالی دینا اس کی یہ بکواس ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس کی بکواس ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں، میں سب چیزوں سے پاک ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اس لیے یہ انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ يُؤْذِينِي ابْنِ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مجھے ایذا دیتا ہے، انسان مجھے ایذا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ زمانے کو وہ گالیاں دیتا ہے، زمانے کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانے کا مؤثر تو میں ہوں، یعنی دن اور رات کو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں، دن کو میں تبدیل کرتا ہوں رات میں اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں دن میں۔ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، تو جب لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ مجھے ایذا دے رہے ہیں، کیوں کہ دن اور رات کو میں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ اب اکثر یہ آتا ہے نا جی، ہمارے بزرگ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دور بڑا خراب ہے، دور تو ہمارے والا دور تھا، حالانکہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، دور سب کا سب اللہ کا ہی ہے، دور بنانے والا پیدا کرنے والا سب اللہ کا ہی ہے۔ اب اکثر یہ سنا جاتا ہے جی
تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص مجھے ایذا دیتا ہے جو یہ کہتا ہے جو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے۔ حالانکہ دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں، یہ زمانہ دن اور رات سے ہی بنتا ہے نا جی۔ ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات، اس طرح کرتے کرتے ایک ہفتہ گزر گیا، پھر ایک مہینہ گزر گیا، پھر ایک سال گزر گیا، پھر اسی طرح چلتے چلتے 10 سال گزر گئے۔ تو یہ سارے زمانہ ایک دن ایک رات سے بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دن اور رات کو الٹ پلٹ کرنے والا تو میں ہوں۔ تو جو زمانے کو برا کہے وہ سیدھا سیدھا مجھے ایذا پہنچا رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وعن ابی موسیٰ العشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ یہ بھی توجہ سے سننے والی حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ العشری آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ بات کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی تکلیف دہ بات کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں راحت اور رزق بھی دے رہا ہے انہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو نہیں پایا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ جنبی ہے، نعوذ باللہ سبحان اعوذ باللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا صبر اللہ تعالیٰ اس بات پہ کر رہا ہے نا، وہ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ انہی لوگوں کو جو اولاد کا اس کی طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں، انہی لوگوں کو وہ راحت بھی پہنچا رہا ہے، انہی لوگوں کو وہ رزق بھی دے رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے رزق نہیں روک رہا۔ اگر یہ ہم اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے نا، کوئی ہم سے کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی گلی کا ہی رہنے والا ہو، تو ہم تو پتہ نہیں اس سے کیا کیا روک لیتے ہیں، بہت کچھ روک لیتے ہیں۔ ہم تو اس کی طرف دیکھنا بھی یہ مناسب نہیں سمجھتے بھی کیوں جی ہم یہ ناراضگی ہماری اس کے ساتھ، ہم کیسے اس کے ساتھ بولیں، ہم کیسے اس کے ساتھ اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ میری طرف اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے، لیکن پھر بھی میں صبر کر کے انہیں رزق بھی دے رہا ہوں اور انہیں جو سے میں راحت بھی پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وعن معاذ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال فإن حق الله على العباد ان يعيده ولم يشركوا به شيئا وحق العباد على الله من لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتقوا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دراز گوشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح سوار تھا، یعنی سواری ایک ہی تھی، دراز گوشت تو اس طرح سوار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان ایک پالان کی لکڑی، بس وہ حائل تھی، بالکل ہم ایک ہی سواری پر سوار تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہے، اور جب کسی ایک جانور پر دو بندے بیٹھے ہوں تو پچھلے بندے کو ردیف کہا جاتا ہے، پچھلے بندے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں ردیف تھا، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی جانے، اللہ اور رسول ہی جانے۔ فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں اور اس کا شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے
کہ جو اس کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اسے عذاب نہ دے. ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، تو اب اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ان بندوں کو عذاب نہ دے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات میں لوگوں کو یہ بشارت نہ سنا دوں؟ میں یہ بات لوگوں کو نہ سنا دوں؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے معاذ یہ بات لوگوں کو نہیں بتانی. کیوں؟ اگر لوگوں کو بتا دو گے، اب یہ بات تو آسان ہے جی، بس اللہ پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اگر لوگوں کو یہ بتا دیا جائے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی باقی اور کاموں سے تو جان چھوٹتی ہے نا جی، صرف اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بس ہم جنتی ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو منع فرمایا اے معاذ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی ورنہ لوگ اسی بات پہ بھروسہ کر لیں گے، توکل کر لیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کی عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ جب بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا تو اب اللہ کو چاہیے کہ وہ بندے کو عذاب سے محفوظ کر دے، اسے عذاب نہ دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر اگر یہ لوگوں کو بتا دیا جائے تو لوگوں کے لیے آسانی ہوگی اور لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے چلو جی کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، باقی نماز روزے سال ایک طرف وہ نہ کرو، باقی اعمال سے چھٹی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا اے معاذ یہ بات تم نے آگے نہیں بتانی. اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر حضرت معاذ کو منع کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات نہیں بتانی تو پھر یہ کیسے یہاں پر پہنچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ بات تم نے لوگوں کو نہیں بتانی، اپنے پاس رکھنی ہے، تو پھر یہاں پر کیسے پہنچی؟ محدثین نے کیسے بیان کی؟ اس کے اندر ایک اور آگے روایت آ رہی ہے کہ وان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیف علی الرحل فقال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا اخبر به الناس فيستبشروا قال اذا يتكلموا قال فاخبروا بها معاذ عند موته تاسما متفق علیہ. اب یہ روایت حضرت انس بھی بیان کرتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کجاوے پر تھے، سواری پر تھے، تو حضرت معاذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ اے معاذ، عرض کیا حاضر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، حضرت معاذ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ اے معاذ، حضرت معاذ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ اے معاذ اے معاذ. آگے سے حضرت معاذ نے 3 ہی دفعہ عرض کیا یا رسول اللہ حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں. اب فرمایا کہ کوئی نہیں جو گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہے اور سچے دل سے، مگر اللہ تعالیٰ اسے آگ حرام فرما دے گا. یعنی جو صرف یہ گواہی دے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور وہی معبود پر حق ہے. تو اب جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی. تو عرض کیے یا رسول اللہ کیا میں یہ لوگوں کو خبر نہ دے دوں، کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں؟ تو فرمایا کہ نہیں تمہیں یہ بات نہیں بتانی ورنہ لوگ اس پہ بھروسہ کر بیٹھیں گے. تم نے یہ بات نہیں بتانی ورنہ لوگ جو سے وہ اس پر بھروسہ کر دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ منع اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگوں کو بات بتا دی گئی تو لوگ اسی پر بھروسہ کر دیں گے. تو اب یہ بات ہم تک کیسے پہنچی؟ تو حضرت معاذ نے اپنے آخری وقت موت کے وقت یہ بات اپنے ساتھیوں کو جو ان کے پاس کھڑے تھے موت کے وقت یہ بات بتائی
اور کہا کہ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ یہ بات سن کر اللہ کے شکر میں اور زیادہ عبادت کریں گے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے شکر میں اور وہ سجدے کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اس لیے میں یہ بات آگے بتا رہا ہوں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال ان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق على رغم انف ابی ذر وکان ابو ذر اذا حدث بهذا قال وان رغم انف ابی ذر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. توجہ چاہوں گا تمام دوستوں کی کہ حضرت ابی ذر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا لے کر آپ آرام فرما رہے تھے. یہاں پر چٹا لفظ لکھا ہوا ہے کہ چٹا سفید کپڑا لے کر آپ آرام فرما رہے تھے. میں چلا گیا واپس, تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیدار ہو چکے تھے. اب جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر مر جائے, پھر اسی پر مر جائے مگر وہ جنت میں جائے گا. یعنی جو لا الہ الا اللہ کہے صدق کے دل سے اور پھر اسی پر قائم رہے, اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا. اب میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے, اگرچہ وہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگرچہ ٹھیک ہے وہ کلمے پر قائم رہا, اس پر موت اسی پر موت اس کی آئی, اگرچہ وہ زنا اور چوری کرے. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنا ہی چوری کرے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا چوری کرے. آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنا چوری کرے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا چوری کرے. تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ زنا چوری کرے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی ناک رگڑنے کے باوجود حضرت ابو ذر جب بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک رگڑے. 3 مرتبہ حضرت ابو ذر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی زنا اور چوری کرے پھر بھی بخشا جائے گا. آپ نے فرمایا اگرچہ زنا اور چوری کرے. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی زنا اور چوری کرے پھر بھی بخشا جائے گا. اب 3 مرتبہ یہ پوچھنے کی وجہ یہ تھی, حضرت ابو ذر کہتے ہیں اتنے کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے جو سے وہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا, اسے جنت میں داخل فرمائے گا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ زنا چوری کرے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے اور پھر اس پر قائم رہتا ہے, وہ نہ زنا کرے گا نہ وہ چوری کرے گا. نہ وہ زنا کرے گا نہ وہ چوری کرے گا. آپ نے فرمایا کہ نہ وہ زنا کرے گا نہ ہی وہ چوری کرے گا, جو اس پر قائم ہوگا. جو ہٹ جائے گا پھر وہ جانے وہ اس کا رب جانے. تو پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وان عبادہ بن صامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ ابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ والنار والحق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل متفق علیہ. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گواہی دے کہ اکیلے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں اور اللہ کا کلمہ جو مریم میں ڈالا گیا اور اللہ کی طرف سے روح ہیں.
جنت اور دوزخ حق ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا مطابق عمل کے۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، اس کی عبادت کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بندے اور رسول مانے، آخری نبی مانے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے رسول مانے، اور حضرت مریم کے بیٹے تسلیم کرے، اور اللہ کا کلمہ جو مریم میں ڈالا گیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر آپ نے کچھ پڑھا اور پھر فرمایا کہ کن، بس یہ حضرت جبریل کا کن فرمانا تھا کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ حملہ ہوگی، اور پھر اس کے اندر آپ نے جو سب وہ روح ڈالی، اور جنت دوزخ حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے، اور اس سے جنت میں داخل کرے گا مطابق عمل کے۔ آپ یہ حدیث پاک کے آخر میں یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ عمل کے مطابق داخل کرے گا۔ اب دیکھے گا اللہ تعالیٰ کہ کون عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتا ہے، کون عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتا ہے، اور یہ قادیانیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا نکاح یوسف بن نجار سے ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے قادیانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا، عمل دیکھے گا، یہ دنیا میں رہ کر کیا کہا کرتا تھا، اگر یہ میرا نبی تسلیم کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بی بی مریم کو میری بندی مانتا تھا، تو ٹھیک ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی، وہ جنت میں جائے گا، اور اگر وہ یہ تسلیم نہ کرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت میری طرف کرے، تو فرمایا پھر میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، پھر میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں آئے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وعن عمرو بن العاص قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو وقلت أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قلت أن يغفر لي قال أما عملت يا عمرو وأن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما قبله رواه المسلم والحدیثان۔ یہ مروی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ دیا، پیچھے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تو نے اپنا ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں، میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ اگر میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تجھے یہ خبر نہیں کہ اسلام پچھلے گناہ کو اٹھا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے، ہجرت بھی پچھلے گناہ کو ختم کر دیتی ہے، حج بھی پچھلے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ صدقے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، صدقے دل سے کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے، سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، کسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ہجرت کے بدلے میں بھی سارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جب کوئی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پاک فرما دیتا ہے گناہوں سے، گویا آج وہ ماں کے بدن سے باہر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب ایک موقع اور بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اور بھی کتابوں میں آتا ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے، لیکن جب اپنا ہاتھ کسی نیک بندے کے ہاتھ میں جا کر دیتا ہے نا، بیعت ہوتا ہے کسی مرشد کے پاس، جب اپنا ہاتھ کسی مرشد کے ہاتھ میں کسی نیک بندے کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ہاتھ کی برکت سے اس بندے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر آگے وعن ابی ہریرہ قال قال اللہ تعالیٰ انا
اغنى الشركاء عن الشرك والآخر الكبرياء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمام شرکاء میں شرک سے غنی تر ہوں، یعنی جتنے بھی تم جس کے ساتھ شرک کرتے ہو نا میں اس سے بری ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہ اور کون شریک ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہے ہی وحدہ لا شریک، وہ تو ہے ہی ایک جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لیکن ہم نے اس رب ذات کی رحمت کو دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر، جس طرح یہ پچھلی حدیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک کلمے کے بدلے میں بندے کے سارے زندگی کو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ اگر ہم دے دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھوں کے صدقے سے ساری زندگی کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص آیا دیہات سے آیا تھا، وہ مسلمان، اس نے کلمہ تو پڑھا ہوا تھا لیکن اس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی۔ اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ پہلے میں مکہ شریف میں پہنچ کر کعبے کا طواف کروں گا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گا۔ اب وہ آیا، اس نے کعبہ شریف کا طواف شروع کیا، جیسے ہی وہ حجر اسود پر پہنچا اور اسلام کرنے لگا نا، اسلام کرنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا کہ یا کریم۔ جب بلند آواز سے یا کریم کہا تو پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ تشریف لا رہے تھے، آپ بھی طواف فرما رہے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے تو جب آپ نے اس کی یہ آواز سنی یا کریم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے فرما دیا یا کریم۔ اب وہ شخص دیہاتی اگلے کونے پہ پہنچا، پھر اس نے بلند آواز سے کہا یا کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یا کریم۔ پھر وہ تیسرے کونے پر پہنچا، اس دیہاتی نے کہا یا کریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے، آپ پیچھے آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے سے فرمایا یا کریم۔ اب چونکہ اس نے دیکھا نہیں ہوا تھا، جب آپ نے چوتھی مرتبہ یا کریم کہا تو اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ توجہ چاہوں گا تمام دوستوں کی، جب وہ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا نا، اس نے ایک بڑی پیاری بات کی اس دیہاتی نے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور مڑ کر وہ دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اے سونے چہرے والے، اے سونے چہرے والے، اگر تیرا چہرہ اتنا پیارا نہ ہوتا نا تو میں نے آج تیری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانی تھی کہ تو میری نقل اتارتا ہے کہ میں یا کریم کہتا ہوں تو بھی یا کریم کہتا ہے، میں بھی یا کریم کہتا ہوں تو بھی یا کریم کہتا ہے۔ اگر تیرا چہرہ اتنا سونا نہ ہوتا نا تو میں آج تیری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتا۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اللہ کے نبی کو جانتا ہے؟ کہ میں ایمان لاتا ہوں ان پر، میں مانتا ہوں ان کو۔ جب تم نے دیکھا نہیں ہے، نہیں ابھی میں نے نہیں دیکھا، دیکھنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر پھر تجھے مبارک ہو کہ تیرے سامنے میں اللہ کا نبی ہوں، تیرے سامنے میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب یہ بات سنی فوراً قدموں میں گرا اور کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے بڑی معافی مانگی، حضور سے فرمایا پر ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، تو نے کوئی جان بوجھ کر تو نہیں نہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں، آج وہ میرے پاس بیٹھو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھے ہی تھا کہ حضرت جبریل امین آ گیا۔ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا اور ساتھ یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ جو آپ کا امتی ہے نا دیہاتی، جو دیہات سے آیا ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ یہ دنیا کے اندر رہ کر تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کا حساب لیں گے، قیامت کے دن ہم اس کا حساب لیں گے، صحیح تیاری کر لے۔ اب یہ بات کہہ کے تو چلے گئے حضرت جبریل امین۔ تو جب اس دیہاتی نے یہ بات سنی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ آپ دیہاتی سے کہہ دیں کہ یہ صحیح تیاری کر لے، قیامت کے دن ہم اس کا حساب لیں گے۔ جب اس دیہاتی نے یہ بات سنی تو وہ دیہاتی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا؟ ہاں اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، اس نے تو لینا، قیامت کے دن اس نے بنائے اس لیے کہ اس نے حساب لینا ہے۔ تو وہ دیہاتی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا نا تو قیامت کے دن میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ اگر قیامت کے دن اللہ میرا حساب لے گا نا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی، آپ فرماتے ہیں وہ تو خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے تو لینا ہی لینا ہے، پھر تو اس رب کا کیسے حساب لے گا؟ تو اس رب کا کیسے حساب لے گا؟ اب وہ کہتے ہیں میں نے تو حساب
وسلم نے فرمایا کہ تو کیسے حساب لے گا؟ آپ وہ دیہاتی شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت کے دن حضور اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کا حساب لیا نا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا. میرے گناہ زیادہ ہے یا اس کی بخشش زیادہ ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے میری خطاؤں کا حساب لیا نا قیامت کے دن تو میں اس کی مغفرت کا حساب لوں گا. میری خطائیں زیادہ ہیں یا اس کی مغفرت زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میری گناہ کا حساب لیا قیامت کے دن تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا کہ میری رحمت زیادہ ہے, میرے گناہ زیادہ ہے یا اس کی رحمت زیادہ ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو فوراً بھیج دیا. جبریل امین فوراً آئے, حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتی سے کہہ دیں, اس جاتی سے کہہ دیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارا حساب نہ لے, ہم اس کا حساب نہ لیں گے. قیامت کے دن یہ ہمارا حساب نہ لے, ہم اس کا حساب نہیں لیں گے, ہم نے اس کو بخش دیا ہے. اگر یہ حساب لے گا تو پھر اس کے گناہ تو تھوڑے ہیں, ہماری تو رحمت سے آتا ہے, ہماری رحمت وسیع ہے. تو لہذا یا رسول اللہ آپ اپنے امتی سے فرما دیں کہ قیامت کے دن یہ ہمارا حساب نہ لے, ہم اس کا حساب نہ لیں. اللہ تعالیٰ تو اتنی رحمت فرمانے والا ہے, بندوں سے پیار کرنے والا ہے, لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کی طرف آئیں, اس کی رحمت کے حقدار بنیں, اس کی بخشش کے حقدار بنیں. بس کوئی ایسا کام کر دے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, بس اگر اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو اس ایک کام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں نبی کا صدقہ